نمرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر. پہلا سوال ہماری ٹیم نے نمرہ کا چنا. وہ کہتے ہیں سر میری شادی ہوئی ہے، ابھی 5 ماہ نہیں ہوئے، ساس نے سارے گھر کا کچن میرے حوالے کر دیا ہے. میرے بچے اللہ کا شکر ادا کرو، 2 نفل پڑھو شکرانے کے کہ آپ کی ساس نے آپ کو ایک سمجھدار، بیلنسڈ، متوازن اور عقل مند لڑکی پایا. اپنی ماں کو مبارکباد دو، ماں کا جا کے ہاتھ چومو، اس کا ماتھا چومو. میرے بچے یہاں تو 5-5 سال ساسیں لڑکیوں کو کچن کے پاس سے نہیں گزرنے دیتی. وہ کہتی ہیں تم کیا جانو میرے گھر کا مزاج، میرے گھر کے اصول، میرے گھر کا جو مینرزم ہے، جو کھانے کا ٹیسٹ ہے. تم تو بے وقوف ہو، جاہل ہو، تمہیں تو نہ سمجھ آئے گا. چونکہ ظاہرہ 2-4 دفعہ موقع دیتی ہیں، اس کے بعد تو ان کو گھسنے میں نہیں دیتی. دوسرا، میرے بچے کچن از اے پاور جسے کہتے ہیں. کچن جو ہے اٹس اے لرننگ، کچن از اے لو. کچن اس جگہ آپ کا امپورٹنٹ ہونا ہے. تو اللہ جانے کس احمق نے آپ کو اس طرح کی بات فیڈ کی ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ یہ آپ کو کوئی مصیبت پڑ گئی ہے. یہ کوئی مشکل نہیں آئی. اگر بندہ کہیں جاب کر رہا ہو اور ہفتوں مہینوں سے کوئی کام نہ بتایا جائے تو یہ سمبل ہوتا ہے، سمبولک. یو آر نو مور ریکوائرڈ. سوری. تو اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اسی طور پہ جب جوائنٹ فیملیز میں آپ لوگ کے ذمہ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی اسائنمنٹ، کوئی ٹاسک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بالکل نیلے دیلے ہو. تو اگر آپ کا کھانا وہاں لوگوں نے پاس کر دیا ہے، آپ کو اختیار مل گیا ہے، تو اس پہ رونے مت بیٹھ جائیے. یعنی بعض لڑکیوں کی مائیں، ان کی بہنیں اس پہ وہ ہاہاکار مچا دیتی ہیں، ہائے ہماری بچی گئی کس لیے ہے؟ گھر سنبھالنے کے لیے. تو بہت ساری بچیوں کے گھر ان کی مائیں اور بہنیں برباد کر دیتی ہیں، انہیں کسی حالت میں خوش نہیں ہونے دیتی. ابھی اس پہ آپ ان کو بیک اپ کیجئے، شاباش دیجئے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک ماں اپنے بچے کو میرے پاس لے کے آئیں، تو اس بچے کو رات کو خواب میں یوں سمجھیں جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے ٹین ایجر تو اسے احتلام ہوتا ہے. تو وہ ڈر گیا، پریشان ہوا، روتا رہا. ماں بھی سمجھتی رہی کہ یہ بیمار ہو گیا. تو جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بچے تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس نظام میں قدرت نے یہ اناؤنس کیا کہ اب تم بڑے ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد تم باپ بننے کے قابل ہو جاؤ گے. تمہارا پاس اب وہ جو وقت ہے، اب تم 14 سال کے ہو، تو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ کم ہے. اس میں جتنی جلدی پڑھو، جتنی جلدی بڑے ہو، سیکھو، چونکہ اب قدرت تم پہ ٹرسٹ کر رہی ہے کہ تم اگلی نسل کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو. اچھا وہ مسکرایا، پہلے تھوڑا جھیمپا، پھر اس نے مجھے کہا سر مجھے تو سب نے ڈرایا تھا کہ یہ تو بیماری ہے، تمہیں کسی حکیم کے پاس جانا پڑے گا، تمہیں کچھ دوائی لینی پڑے گی. تو اللہ کے بندو چیزوں کو اس کے صحیح کینوس میں رکھ کے دیکھا کرو، صحیح فارم میں رکھ کے دیکھا کرو. تو جن چیزوں پہ جب بھی بچیاں بڑی ہو رہی ہوں، 8 سال میں ہوں یا 10 سال میں ہوں، بچے بڑے ہو رہے ہوں، 12 سال میں ہوں یا 10 سال میں ہوں، تو اس وقت ان کو بیک اپ کیا کریں، اس کو سیلیبریٹ کیا کریں، ان کو ساتھ کوئی تحفہ دیا کریں کہ اب ماشاءاللہ تمہیں زیادہ سمجھداری کے ساتھ زندگی کے فیصلے کرنے اور آگے چلنے. یہ V&R وہ کہتی ہیں سر جی لڑکی سے شادی سے پہلے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ بھی کر لے تو کیا آپ اس کا علاج کر دیں گے؟ میرے بچے ہماری یہی بنیادی شرط ہوتی ہے کہ جو گناہ ہے اس سے نفرت ہے، گناہ کی رغبت نہ ہو. اسی لیے توبہ اللہ کا معاملہ ہے. آپ اللہ سے کیا کہتے ہو، کیا مانگتے ہو، اور وہ آپ کے دل کی نیت دے کے آپ کو معاف کر دیتا ہے. بندہ درمیان میں کہاں سے آیا. لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ سے غلطی ہوئی، نادانی ہوئی، یا کسی نے آپ سے کروا دی، لیکن ٹریٹمنٹ سے پہلے آپ کو اللہ کے حضور جا کے سجدہ کرنا چاہیے، اس سے رونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ سر نادانی میں، بے وقوفی میں، حماقت میں ہم اس پہ مت الزام لگائیں کہ اس نے یہ کیا، اٹ واز یو. تو گلٹی تو آپ تھے، تو اللہ معاف آپ کو کر دے گا تو زندگی آگے آسان ہو جائے گی. میرے بچے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اور 1 ماہ کا پوری جو میڈیسن ہوتی ہے VT کی، اور اس میں آپ بالکل ایسے ہی ہو جاتے جیسے شادی سے پہلے یا کنواری ایک بچی ہوتی ہے. ہم اس کا ذکر اس لیے کم کرتے ہیں کہ ظاہر ایک بھرم ہوتا ہے، اور لیکن سینکڑوں بچیاں ہیں الحمدللہ پچھلے 10 سال میں
کہ جو علاج کے بعد اپنا گھر بسا کے عزت اور آبرو کے ساتھ، مجھے شروع میں بہت لوگوں نے تانے دیے، کیوں مدد کرتے ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے. تو کیا ہم سب جو غلطیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سڑکوں پہ ٹکٹیاں باندھ کے لٹکا دے تو کیسا لگے گا؟ بیٹیاں بیٹے ہم سارے انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، غلطی سے بنے ہوئے ہیں. جب تک آخری سانس ہے غلطی سے رجوع ہے، معافی ہے، یہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ توبہ کر کے آئیں تو پھر ہم آپ کو ٹریٹمنٹ کریں گے، تو ہوپ فلی یہ ایک بہت اچھا میسج آتا ہے اور اس سے گناہ کی رغبت نہیں ہوتی، شرمساری ہوتی ہے. تو جو ہماری نیت ارادہ ہوتا ہے اس کا پھل تو اللہ دینے والا. پر ان سب بچیوں کا جب بعد میں فیڈ بیک آتا ہے، جب میں خوشی سے ان کا آتا ہے کہ ہماری زندگی بالکل اب سمودھ ہے، تو پھر ان سے میں ایک وعدہ اور لیتا ہوتا ہوں کہ اب پچھلی غلطی کو، ٹریٹمنٹ کو، سب کو بھول جاؤ، اب نارمل زندگی جیو. کبھی خوشی میں، جوش میں ذکر بھی نہیں کرنا کسی سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ زیادہ دانش مندی ہوتی ہے کہ جس پہ اللہ نے رکھا بھرم، آپ کا عزت قائم رہی، وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہیں بھی بعد میں. اچھا جی، یہ ایک بچی نے سمیرا کہتی سر جی کال سینٹر میں جاب کی آفر ہوئی ہے، آپ کی نظر میں یہ کیسی ہے؟ اور یہ بیرون ملک کال سینٹر ہے، یعنی کام پاکستان میں ہی کرنا ہے، سیلری بھی اچھی ہے، کیا مجھے جاب کر لینی چاہیے؟ پیارے بچے، میں یہ تو بعد میں بتاتا ہوں کریں کہ نہ کریں. 2 اصول آپ کو بتاتا ہوں، ساری عمر ہر لڑکی کے کام آئے گا. آپ جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹر ہو، واٹس ایور یو آر، اصل میں آپ لڑکی ہو. ایون کہیں آفسر بھی لگ جاؤ، اصل میں تو لڑکی ہو. لڑکی ایک قیمتی وجود نہیں ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اسی لیے اس کی حفاظت زیادہ کرنی ہوتی ہے. آپ کی صلاحیتوں پہ کسی کو شک نہیں ہوتا، کر لیتے ہو. آپ وزیر اعظم بن جاؤ تو بھی چل جائے گا، وزیر اعلیٰ بنی ہیں تو بھی ملک فرسٹ کلاس چلا رہی ہیں، مردوں کو چلا رہی ہیں نا. ہاں، اب اس وزیر اعلیٰ نے جو اپنے آس پاس ٹیم ہے اس میں کون زیادہ ہے؟ 2 میجر وزیر خواتین ہیں، تو یعنی آپ کی ٹیم، آپ کو ہر وقت جن کی نظریں آپ تک آتی ہیں، جن کو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ آپ کے کمفرٹ زون کے لوگ ہونے چاہیے. جہاں جاب کرتے ہیں اگر وہاں لڑکیاں نہیں ہیں اور صرف آپ لڑکی ہو اور ینگ کوئی اس کا اونر ہے، تو وہ سونے میں آپ کو تول کے بھی جاب دے تو مت کیجیے. دوسرا، کبھی رات کی جاب دفتر میں جا کے مت کیجیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہمس اور جمپس آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.